سوال یہ ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ گھوڑے کے ایک رکاب میں پاؤں مبارک رکھتے تو قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے تو دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے تک پورا قرآن کریم ختم کر دیتے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا جس کا ثواب 3 سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب جو ہے قرآن کے برابر ملتا ہے. کہ اس کا مطلب یہی ہے یا اس سے مراد کیا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا مراد ہے، وہ عقل کے اندھے بے وقوف لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ ہوتا تو اس میں حضرت علی کا کیا کمال ہے. تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہوئے 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اس کا قرآن مکمل ہو. حضرت علی کی کیا خصوصیت رہی؟ تو یہ تو انتہائی بغض و عناد اور جہالت کی انتہا ہے کہ عقل کام کرنا چھوڑ گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے وہ واقعتاً ایسی ہے، اور یہ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی خصوصیت ہے. وجہ یہ ہے کہ خارجیت کی بدبو اور دھوئیں نے جب سے لوگوں کے دل و دماغوں پر اثر کیا ہے تو وہ پھر ان خصوصیات اہل بیت کو توڑ پھوڑ کر اور اس کی تعویلیں کر کے کسی نہ کسی بہانے سے اس کا انکار کرتے ہیں، یا کم از کم اسے ڈی گریڈ ضرور کر دیتے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوئے گی کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو حضرت قمبر نے خود مولا علی سے کیا اور جواب خود حضرت مولا علی نے دیا. اب میں یہ جواب دیتا تو میرا جواب کہلاتا، یا کسی عالم فقیہ کا قول دیتا تو بھی مسئلہ ہوتا. اب قول ہی حضرت مولا علی کا ہے جن کی کرامت ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ میری بات جو ہو رہی ہے میں اہل سنت سے بات کر رہا ہوں. ہم اہل سنت جو کرامت کے قائل ہیں، جو کرامت کو مانتے نہیں ہیں، جن کا اس سے تعلق نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو چلو اس میں شامل ہی نہیں ہے. وہ اگر کہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، ایسی خیالی بات ہے، تو ان کا کہنا اپنی جگہ ہے، مانتے ہی نہیں. لیکن جو کرامت کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس طرح کا سوال یا شبہ پیدا ہونا یہ بغض کی علامت نہیں تو اور کیا علامت؟ بغض پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی کرامات اور اولیاء اللہ کے لیے اور بہت نیچے درجے کے بزرگوں کے لیے تو اس سے زیادہ لمبی چوڑی بڑھا کر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کرامت ہے. اور کرامت جو ہوتی ہے وہ عقل سے ورا ہوتی ہے. ہاں جی، وہ تخت سلیمان کی مثالیں دیتے ہیں. لیکن جب وہ ذکر علی کی بات آتی ہے اور وہاں کوئی کرامت آتی ہے یا آپ کے گھرانے سے کسی بھی فرد کے کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو وہ کرامت کے ترازو میں نہیں تولتے. یہ بات پچھلی گفتگو میں بھی ہوئی تھی. اس کو وہ ضرور اپنے عقلی ترازو میں تولتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے ایک قرآن کا ایک لمحے میں ختم ہو جانا ہے. حضرت اب میں بات پر آ جاتا ہوں. میں نے اپنی کتاب حدیث رسول کی رشد و ہدایت میں حوالوں کے ساتھ یہ واقعہ پورا نقل کیا ہوا ہے. کوئی پڑھنا چاہے اس آخری جلد میں ہے. حضرت قمبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے غلام ہیں، آزاد غلام تھے اور آپ کی خدمت میں رہے، اور پھر ظاہری بات ہے امام کے پاس رہ کے غلام بھی امام ہی ہو گیا. اتنے بڑے عالم ہوئے وہ. پھر حضرت قمبر ابن سیرین کے بعد سب سے زیادہ علم حضرت علی المرتضیٰ سے انہوں نے پڑھا. تو حضرت قمبر نے پوچھا کہ حضور یہ کیسے کہ آپ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں اور دوسرے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مکمل ہو جاتا ہے، یہ کیسے؟ سن رہے ہیں؟ اور سامعین ناظرین بڑے غور سے سنیے گا، شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی دفعہ یہ بات ملے. اور بات لاجواب نہیں ہے، بات سیراب کن ہے. آئندہ کبھی سوال آئے گا ہی نہیں ذہن میں. ایسا جواب ہے، کیونکہ جواب جو ہے وہ 2 وقتی امام کا نہیں ہے، امام الاولیاء کا ہے، خاتم الخلفاء کا ہے، مولا علی المرتضیٰ باب علم مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. سرکار مولا علی نے فرمایا قمبر اللہ نے میرے جسم پر اتنے بال پیدا فرمائے ہیں جتنے قرآن میں حروف ہیں. سبحان اللہ. تو جب میں ایک رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا ہوں اور قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں تو یہ اللہ نے مجھے کرامت دی ہے کہ میری تلاوت کے ساتھ میرا ہر بال تلاوت کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب وہ سارے بال جب اپنا اپنا ایک حرف پڑھیں گے تو ایک لمحے میں پورا ہو جائے گا.
اب یہ اتنا عقلی بھی اور تمام تر ترازو کے ساتھ اس جواب کو تولا جائے تو مکمل جواب ہے ماننے والوں کے لیے۔ نہ ماننے والوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ہماری گفتگو نہ خارجیوں سے ہے نہ رافضیوں سے، ہماری گفتگو اہل سنت سے، جو کرامت کو ماننے والے لوگ، جو غلف سے بھی پاک ہیں اور تنقیص سے بھی پاک ہیں بحمدہ تعالی۔ سرکار مولا علی نے خود اپنی اس بات کو بیان کیا۔ جسم پر بال ہر ایک کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ کے بالوں کو بھی تلاوت کلام آپ کے ساتھ کرنے کا شرف ملتا تھا، اس لیے آپ پورا قرآن پاک اس ایک لمحے میں مکمل فرما لیتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ تو جب بھی تلاوت کرتے تھے آپ کے جسم کے وہ سارے بال بھی تلاوت کرتے تھے، سر اقدس کے بال، داڑھی، اور ویسے بھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے داڑھی اور سر کے بال تمام صحابہ سے زیادہ گھنے تھے۔ یہ بھی روایات تو اپنی جگہ موجود ہیں، تعداد میں ویسے ہی زیادہ تھے۔ تو آپ کا بال جب وہ حرف قرآن کو پڑھتا تو ایک لمحے میں سارا قرآن مکمل ہو جاتا۔ اللہ